نعوذ باللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، ہر حال میں تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ جو بھی مانگ رہا ہو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ اگر تم مدد نہیں مانگو گے تو میرے پیارے بھائی مصیبت میں مبتلا رہو گے، پریشانیوں میں مبتلا رہو گے۔ آئے دیکھتے ہیں کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم پر پریشانیاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں۔ اس حدیث کے اندر 5 گناہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ 5 گناہ، اگر یہ 5 گناہ ہمارے اور آپ کے اندر ہے تو اس کو دور کر لیں، ورنہ مصیبت ضرور آئے گی، مصیبت آئے گی اور ہم ٹھوکر کھائیں گے، ہم مار بھی کھائیں گے اگر یہ چیز ہم نے اگر دور نہیں کیا۔ میری اسلامی بھائیوں ذرا دھیان سے سنو، میں کیا بتانے جا رہا ہوں۔ یہ حدیث آپ کو مل جائے گی سنن ابن ماجہ کتاب الفتن حدیث نمبر 4019 نمبر کی حدیث ہے۔ حدیث بھی بتا دے رہا ہوں 4019۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا خمس اذا ابتلیتم بہن، اے مہاجروں کی جماعت، جب تم 5 گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ 5 گناہ ایسے ہیں کن کو کہا جا رہا، مہاجرین کو حکم کو دے رہا ہے، اے مہاجروں کی جماعت، اگر یہ 5 گناہ ایسے ہیں جب یہ 5 گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے تو بہت بڑی مصیبت آ جائے گی، بہت بڑی پریشانی آ جائے گی۔ 5 گناہوں سے ضرور بچنا۔ 5 گناہ کون کون سی چیز ہے؟ پہلی چیز 5 گناہوں میں سے پہلی چیز لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی کا کام ہونے لگے، گناہ کا کام ہونے لگے، حتی یعلنوا بہا، یہاں تک کہ کھلا ہونے لگے۔ میرے پیارے بھائیو، آج میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا گناہ کھلا لوگ نہیں کر رہے ہیں؟ میرے پیارے بھائیو، نماز ایسے ہی چھوڑے جا رہے ہیں، گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، جب یہ عام ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کے اندر ایسی بیماریاں پیدا کر دے گا کہ ان کے باپ دادا نے نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ وہ یہ سوچیں گے کہ ارے ہمارے باپ دادا میں یہ تو نام نہیں تھا، یہ بیماری کا نام نہیں تھا، لیکن یہ کہاں سے آ گیا؟ انسان سوچے گا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، پہلی چیز یہ ہے لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بہا، جب کسی قوم کے اندر گناہ کا کام ہونے لگے، یہاں تک کہ کھلا ہونے لگے، تو اللہ تعالیٰ اسی قوم کے اندر ایسی بیماریاں پیدا کر دے گا کہ ان کے باپ دادا نے بھی نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ پہلی چیز، پہلا گناہ، یہ چیز دور کر لیں۔ اور دوسری چیز وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جب کسی قوم کے اندر ناپ تول میں کمی کرنے لگے، ڈنڈی مارنے لگے۔ آج دیکھ لیجئے جب لینا ہوتا ہے تو پورا لیتے ہیں، آنے دے، کم نہیں دیں گے، کیونکہ سامنے والے سے لینا ہے، لینا ہوتا ہے پورا لیتے ہیں۔ جب دینے کی بات ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں۔ ایسے ڈنڈی مارنے والے سن لیں، اس حدیث کے ٹکڑے کو سن لیں۔ اس حدیث میں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جب کسی قوم کے اندر ناپ تول میں کمی کرنے لگے، ڈنڈی مارنے لگے، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَوْلَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر 3 چیزیں بتا دیں کہ اس قوم کے اندر بارش صحیح نہیں ہوگا، پیداوار صحیح نہیں ہوگا، اور ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا۔ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، یہ ظالم بادشاہ کا مسلط کیا جائے گا، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ آج ہے کہ نہیں؟ ظالم بادشاہ ہے کہ نہیں؟ میرے بھائیو، کہاں قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق کہاں فیصلہ کیا جا رہا ہے؟ میرے بھائیو، جب کوئی قوم، جب کسی قوم کے اندر ناپ تول میں لوگ کمی کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کے اندر بارش صحیح نہیں کرے گا، پیداوار صحیح نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر ظالم بادشاہ مسلط کر دے گا۔
وجور سلطان علیہ، یہ ظالم بادشاہ کا مسلط کیا جانا، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اب تیسری چیز، تیسرا گناہ کیا ہے؟ وَلَمْ يَمْنَعُ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جب کوئی قوم اپنے مال کی صحیح سے زکات نہ دے، اِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کی قطرے آنے بند کر دیتا ہے۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر یہ بے زبان جانور نہ ہو، اگر یہ مویشی نہ ہو، گائے بیل بکری نہ ہو، تو زمین پر ایک قطرہ پانی نہ برسے۔ وہ تو جانوروں پر رحم کھاتے اللہ تعالیٰ ہم پر پانی برسا دیتا ہے، ورنہ ہمارا اتنا لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین سے ایک قطرہ پانی برسا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، وہ تو جانور پر رحم کھاتے اللہ تعالیٰ پانی برسا دیتا ہے۔ تو تیسری چیز، تیسرا گناہ یہ ہے کہ اگر قوم کے اندر لوگ اپنے مال کی صحیح سے زکات نہیں دیں گے، نصاب پر نہیں زکات نہیں دیں گے، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش روک لے گا، قحط سالی آ جائے گا۔ یہ جو قحط سالی آ جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم صحیح سے زکات نہیں دیتے ہیں۔ اور چوتھا گناہ، وَلَمْ يَنقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْدَ رَسُولِهِ، جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے وعدہ توڑ دے، رسول سے وعدہ کر کے رسول سے وعدہ توڑ دے، تو کیا ہوگا؟ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ تعالیٰ ایسی دشمن کو ان کے اوپر مسلط کر دے گا جو دشمن ان کی ایک ایک طاقت کو چھین لے گا۔ بہت ساری یہاں بات وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس حدیث کے صرف ٹکڑے کو سن لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے وعدہ توڑ دے، رسول سے وعدہ کر کے رسول سے وعدہ توڑ دے، تو اللہ تعالیٰ اِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ تعالیٰ ایسی دشمن کو ان کے اوپر مسلط کر دے گا جو دشمن ان کی ایک ایک طاقت کو چھین لے گا۔ آج چھین رہا ہے، ہم پریشان ہیں، کیا ہوگا؟ ڈر لگا ہوا ہے، کیا ہوگا؟ ابھی کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک جب دین سے پھر جائیں گے، دین کو ہم دین نہیں سمجھیں گے، تو میرے پیارے بھائیوں اور مصیبت آئے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، ساری طاقت کو چھین لے گا، ہم کچھ نہیں بول پائیں گے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، سب لوگ وعدہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا ہم لوگوں نے اس کا اقرار نہیں کیا ہے؟ کیا ہم لوگوں نے اس کا اقرار نہیں کیا ہے؟ میری ماں اور بہنوں، کیا ہم نے اقرار نہیں کیا ہے؟ کیا ضرور ہے، لیکن ہم وعدے میں جھوٹے ہیں، صرف وعدہ کیے ہوئے ہیں لیکن جھوٹ بول رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم یہ اقرار کیے کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے، یہ جو ماتا پیشانی جھکے گی صرف تیرے سامنے جھکے گی، تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکے گی۔ اور اللہ مشکل کشا تجھ سے ہی مدد مانگیں گے، جب بھی مدد مانگیں گے تو تجھ سے ہی مدد مانگیں گے، تیرے علاوہ کسی کا در پہ نہیں جائیں گے۔ ہم وعدہ کیے اور یہ بھی وعدہ کیے محمد رسول اللہ، اور اے اللہ تیرے رسول کی بھی اطاعت کریں گے، تیرے رسول کی بھی فرما برداری کریں گے، بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے، یہ وعدہ کیا ہے۔ جو شخص یہ انکار کر دے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ریجیکٹ ہو گیا، اسلام سے ریجیکٹ خارج ہو گیا۔ کیا ہم مسلمان نہیں مانتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ نہیں مانتے، مانتے ضرور ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، صرف دعویٰ مت کیجیے، عمل بھی کیجیے، عمل سے زندگی بنے گی، جنت بھی بنے گی انشاءاللہ۔ عمل کریں گے تو جنت ملے گی انشاءاللہ، وہ ایسی جنت آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، دل میں خیال تک بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، وعدہ کر کے جو وعدہ توڑ دے، رسول سے وعدہ کر کے رسول سے بھی وعدہ توڑ دے، تو اللہ تعالیٰ ایسی دشمن کو ان کے اوپر مسلط کر دے گا جو دشمن ان کی ایک ایک طاقت کو چھین لے گا۔ اور پانچواں گناہ کیا ہے؟ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، جب کسی قوم کی ائمہ
اس کے علماء، اس کے لیڈر، اس کی قیادت کرنے والے لوگ جب وہ اللہ کی کتاب کو سائڈ میں رکھتے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سائڈ میں رکھتے، وہ اپنے من مانے طریقے راستے بتلائیں تو کیا ہوگا؟ جب وہ اپنے من مانے طریقے راستے بتلائیں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ایسی لوگوں کو آپس میں لڑا دے گا۔ جاؤ لوگ، آج ہم لڑ رہے ہیں، سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں، سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں ہمارا جو ہے جو مسئلہ ہے ایک دم صحیح ہے، قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے، ملک مطابق جو ہے دلیل نہیں دیتا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے فلاں امام صاحب نے کہا، فلاں بزرگ نے کہا، اب ہم اس کی باتوں پر آ جاتے ہیں۔ ایک صاحب دلیل کے ساتھ قرآن حدیث کی روشنی میں وہ بتاتے ہیں، لیکن ان کی باتوں کو ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ کس کی بات کو مانا جاتا ہے؟ فلاں امام نے کہا، فلاں بزرگ نے کہا، ہم اس کی باتوں پہ آ جاتے ہیں، عمل کر لیتے ہیں۔ تو جب ایسا ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ آپس میں لڑا دے گا، جاؤ لڑو جاؤ۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں دور گئے